ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه الصلاة والسلام الجنة تشتاق إليك وإلى عمار وإلى سلمان وأبي ذر والمقداد صلوات پروردگار عالم شب جمعہ اور شب مغفرت کے صدقے ہم تمام کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اس زیارت کی شب میں ہم تمام کو زیارت سید الشہداء نصیب فرمائے۔ جیسا کہ جو پہلے سے شامل ہوتے ہیں افراد ان کو معلوم ہے، سلسلہ گفتگو وہ ان ہستیوں کے بارے میں تھا، ان اصحاب رسول، اصحاب اخیار اور اصحاب اہل بیت کے بارے میں تھا، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر قسم کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی عزت اور آبرو کی قربانی، ہر قسم کی قربانی دی ہے اور کوشش یہ کی ہے جس حد تک ان کے لیے ممکن تھا، جتنی ان کی توان اور طاقت اور توانائی تھی کہ دین کی سربلندی کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ جب انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے، مکتب کی بلندی کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، تو پھر اہل بیت علیہم السلام نے اور وارثان دین نے بھی ان کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ جتنے معصوم بعد میں آئے، انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں ان ہستیوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی جان فشانیوں کو یاد کیا۔ ان میں سے ایک ہستی وہ جناب مقداد کی شخصیت اور ذات ہے، جو واقعاً ایسے فضائل کے مالک ہیں، ایسے کمالات کے مالک ہیں، بعض دفعہ جن کے سمجھنے سے عقل قاصر ہوتی ہے کہ اتنے بڑے فضائل ایک عام فرد وہ فضائل اور کمالات کی اس بلندی پہ کیسے فائز ہوا۔ اس حدیث میں اس کی طرح اور بھی مختلف احادیث موجود ہے۔ سرور گرامی اسلام نے جہاں پہ مولا کائنات سے یہ مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ جنت آپ کی مشتاق ہے، وہاں اسی سیاق میں انہی الفاظ میں 7 غیر معصوم افراد کا بھی تذکرہ موجود ہے۔
یعنی جو میں نے کہا کہ واقعاً بعض دفعہ سمجھ نہیں سکتا انسان کتنے بڑے مقام کی مالک تھیں یہ ہستیاں، غیر معصوم ہستیاں، کہ سرور کائنات جن الفاظ کے ساتھ مولا کائنات کو یہ فرما رہے ہیں الجنت تشتاق الیک، جنت تمہارے دیدار کی مشتاق ہے۔ ہم تمام افراد کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ کون سا ایسا مومن ہے جس کی یہ خواہش نہیں ہے؟ ہر ایک جنت کا مشتاق ہے، ہر ایک جنت کا خواہاں ہے، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں اے علی جنت تیری مشتاق ہے۔ یعنی مولا کائنات کا یہ درجہ اور وہ مشہور جو فرمان ہے مولا کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ جنت کو پسند کرتے ہیں یا مسجد کو، تو فرمایا میں مسجد کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ جنت میں جانے سے میرا نفس خوش ہوگا، مسجد میں بیٹھنے سے، مسجد میں جانے سے میرا اللہ راضی ہوگا، کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے، اس میں خدا کی رضا ہے، اس میں میرے نفس کی رضا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو خدا کی مرضی ہے میں اس پہ چلوں۔ تو رسول گرامی اسلام البتہ اس حدیث کا ایک شان صدور بھی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ جب اس طرح کی، اور البتہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس طرح کی احادیث اور بھی موجود ہیں، بعض احادیث میں 3 افراد کا تذکرہ، بعض میں 4 افراد کا تذکرہ، بعض احادیث میں 5 انہی خواص کا، بعض احادیث میں جناب عمار کا نام نہیں ہے، دوسرے افراد کا، اس طرح سے مختلف، بعض جگہ پہ مولا کائنات کا نام نہیں، فقط 3 مخصوص صحابیوں کا نام ہے، مولا کا الگ سے تذکرہ ہے۔ جیسا کہ ایک اس سے ملتی جلتی حدیث اس کا شان نزول بھی اور وہ حدیث بھی اسی طرح سے، اور اس میں 4 افراد کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 ایسے افراد ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول کی بہت خوبصورت روش تھی، تربیت کی روش، لوگوں میں خود تجسس بڑھے، علم کی طلب میں آگے بڑھیں۔ دیکھیں جب پوری تفصیلات دے دی جاتی ہیں ایک مرتبہ تو پھر کسی کو رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، لہذا کچھ اس قسم کی باتیں کہ جو مخاطب کے ذہن میں سوال پیدا ہو، جن کے ذریعے رسول اللہ نے اور قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پہ اس قسم کی تعلیمات دی ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 افراد جنہوں نے جنگ سے تخلف اختیار کیا، جنگ میں شامل نہیں ہوئے، زمین ان پہ تنگ کر دی گئی، ان کے نام نہیں لیے، وہ 3 افراد، لوگ خود جستجو کریں، آگے بڑھیں، وہ 3 افراد کون سے ہیں؟ تو اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، یہاں پہ ختم کر دیا، گھر میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں تجسس بڑھا کہ وہ 4 افراد کون سے ہیں، کہ پہلے تو ہمارے بقول یہ سن رکھا تھا کہ مومن اور عام افراد یہ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، وہ کون سے افراد ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے؟ تو اب تجسس بڑا، کہا کہ رسول اللہ کی خدمت میں جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو روایت ہے یہ انس بن مالک سے ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کے پاس جا کر یہ کہا کہ آپ جائیں رسول اللہ سے پوچھیں کہ یہ 4 افراد کون سے ہیں، آخر اتنی زیادہ تعداد ہے تو یہ 4 افراد پوچھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو سوال نہیں کرتا، اگر میرا نام نہ ہوا تو ظاہر ہے میری انسلٹ ہوگی، اور یہ جیسے وہاں پہ رسول اللہ نے اس طرح سے بیان کیا تو اب میں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ جا کے خود تلاش کریں۔ کہا کہ میں نہیں جا سکتا، اگر میرا نام نہ ہوا تو میرے قبیلے والے میری سرزنش کریں گے، یہ کون فرد ہے، اس کا قبیلہ کون ہے، یہ آپ خود مراجعہ کریں۔ پھر وہ دوسرے فرد کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ جائیں رسول اللہ کی خدمت میں سوال کریں کہ یہ 4 افراد کون سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں جاتا، اگر میرا نام نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر نام ہوگا مطمئن افراد تو پھر تو اچھا ہوتا ہے، پھر تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر نام نہ ہوا، جیسے افراد جاتے ہیں کہ رزلٹ میں اگر جو پاس ہوئے ہیں اگر ان میں نام ہے تو پھر تو خوشی ہے، لیکن اگر نام نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟
تو اس قسم کے افراد جو ہوتے ہیں ان کو کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی، کوئی شوق بھی نہیں ہوتا کہ وہ لسٹ کو جا کے دیکھیں. جن کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن جن کو تھوڑی امید ہوتی ہے ان کو ہوتی ہے کہ جا کے دیکھیں، رزلٹ دیکھیں کیا ہوا ہے. جن کو یقین ہوتا ہے، یہ جو شک کی حالت میں ہوتے ہیں وہ اتنا ان کو وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوتا. تیسرے فرد کے پاس گئے انس بن مالک، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بھی سوال نہیں کر سکتا، اگر میرا نام نہ ہوا تو میرے قبیلہ والے وہ بھی مجھے ملامت کریں گے. جب یہاں سے دیکھا کہ کوئی فرد حاضر نہیں ہے تو انس مولا کائنات کی خدمت میں آئے، کہا کہ آپ یہ سوال کریں کہ یہ کون سے افراد ہیں. اس کے لحن سے پتہ چلتا ہے اس روایت کے کہ مولا کائنات اس وقت تشریف فرما نہیں تھے. جب آئے تو یہ بتایا انس نے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے اور میں نے افراد سے کہا تو یہ پوچھنے نہیں جا رہے، تو آپ ہی مہربانی کریں، آپ پوچھیں کہ یہ 4 سے کون سے افراد ہیں. تو مولا کائنات دیکھیں واقعاً روحی و جسمی لکل فدا، مولا کائنات نے فرمایا یہ اب ہمارے لیے واقعاً بہت بڑا درس ہے. فرمایا کہ میں سوال کرتا ہوں، واللہ لا اسألنہ، خدا کی قسم میں ضرور سوال کروں گا. یہ کون سی بات ہے شرمانے کی؟ میں سوال کرتا ہوں. اور یہ دیکھیں فرمایا میں سوال کرتا ہوں اگر میرا نام ہوا تو میں خدا کی حمد بیان کروں گا، اگر میرا نام نہ ہوا تو میں خدا سے دعا کروں گا کہ میرا نام اسی لسٹ میں کر دے. دیکھیں یہ معرفت کا مقام، یہاں پہ ڈرنے کا مقام نہیں ہے. البتہ یہ بھی مولا کی ہم کہتے ہیں عاجزی اور انکساری ہے. یہ فرمایا کہ اگر میرا نام نہ ہوا، اور یہ بھی قرآنی روش ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات پہ بلند ترین صلوات محمد و آل محمد. رسول اللہ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جب مخاطب قرار دیا دشمن کو تو وہاں دیکھیں قرآن کا لحن، انا او ایاکم لعلی ہدن، ہم یا تم، یعنی دیکھیں اب حالانکہ یقینی بات ہے کہ سامنے والا مد مقابل اور دشمن وہ خطا پہ ہے، وہ گمراہی میں ہے، لیکن رسول اللہ کی روش دیکھیں. فرمایا انا او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین، ہم یا تم ان میں سے ایک گروہ یا ہدایت پہ ہے یا گمراہی میں. یعنی آؤ ہم بات کر لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم دو میں سے کون، یعنی کہ آپ تو یقیناً گمراہی پہ ہیں، آؤ ہمارے ساتھ بات کریں. تو اس طرح بات کون کرے گا؟ آپ اگر مد مقابل کو یہ کہتے ہیں آپ تو گمراہ ہیں، آئیں آپ ہمارے ساتھ گفتگو کریں، نہیں، فرمایا آئیں گفتگو کرتے ہیں، یا ہم یا آپ دو میں سے ایک گروہ. تو جیسے وہاں پہ آئے مباہلہ میں، وہاں بھی خوبصورت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہی سچے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو بھی جھوٹا ہوگا یہ وہاں پہ پتہ چل جائے گا. جب میدان میں جائیں گے، جب مباہلہ کریں گے، وہاں پہ پتہ چل جائے گا، اور کاذبین جو ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی. لہٰذا مولا کائنات نے یہ بہت ہی اسی قرآنی روش پہ عمل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ضرور سوال کرتا ہوں، اگر میرا نام ہوا تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اگر نہ ہوا تو میں خدا سے چاہوں گا کہ مجھے شامل فرمائے. رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ کا سر دہیہ کلبی کی گود میں تھا. بعد میں اسی روایت میں موجود ہے رسول اللہ نے فرمایا جب مولا کائنات داخل ہوئے تو دہیہ کلبی نے یہ کہا کہ اے ابن عم رسول، آپ سزاوار تر ہیں اللہ کے رسول کا سر آپ کی گود میں ہو. احترام کے لیے دہیہ کلبی اٹھے اور مولا کائنات کی گود میں رسول اللہ کا سر. بعد میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، یہ دہیہ کلبی نہیں، یہ جبرائیل امین تھے، یہ دہیہ کلبی نہیں تھے، یہ جبرائیل امین تھے. لیکن انہوں نے آپ کو سزاوار تر سمجھا ہے کہ آپ کی گود میں رسول اللہ کا سر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مولا کسی سوال کی غرض سے آئے ہیں تو مولا نے عرض کیا کہ یہ صحابہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا 4 افراد ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، تو اے رسول خدا کیا میں ان میں ہوں؟
فرمایا انت واللہ اولہم، انت واللہ اولہم، انت واللہ اولہم۔ روایت کا لفظ ہے ثلاثاً، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم ان میں سے پہلے نمبر پہ آپ ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ آپ ہیں۔ یہ 3 بار، 1 مرتبہ بھی گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ جنت جن کی مشتاق ہے ان میں سے پہلے نمبر پہ آپ ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں، یہ ہم تک راز نہ پہنچتے اگر مولا کائنات اپنا نام سن کے یہاں پہ رک جاتے کہ ٹھیک ہے میں تو اس میں ہوں، اب یہاں پہ آگے سوال کی ضرورت نہیں۔ من الثلاثہ، فرمایا کہ وہ اور 3 افراد وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ابو ذر ہیں، سلمان ہیں اور مقداد ہیں۔ دیکھیں جس سیاق میں خود مولا کائنات یعنی ان 4 افراد کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے، مولا کائنات کے بعد جو ہستیاں ان میں سے ایک ہستی جناب مقداد ہیں، عام افراد میں سے ہیں جناب مقداد۔ دیکھیں اس دن ہم نے گفتگو کی جناب سلمان کے بارے میں کہ وہ بھی دیکھیں کہاں سے، ایک اور ملک سے وہاں پہ پہنچے، اور اسی سیاق میں اسی ترتیب میں جناب مقداد یہ بھی یمن سے ہیں، یعنی ان کا بھی وہ وطن نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، قریش میں سے نہیں ہیں، بنی ہاشم میں سے نہیں ہیں، رسول اللہ سے کوئی اس طرح کی نسبت نہیں ہے جناب مقداد کی، یمن سے آئے، حالانکہ اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے کہ کس مسئلے کی وجہ سے یمن سے یہاں پہ آئے۔ لیکن واقعاً عجیب ہے یہ کہ معصومین علیہم السلام کو جس الفاظ میں رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں اسی ترتیب میں، البتہ وہ اولویت ان کی ہے، وہ ان کی پیروی میں ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا۔ ان کو اگر جنت ملتی ہے، اگر جنت ان کی مشتاق ہے تو وہ رسول اللہ اور مولا کائنات کی تعلیمات کے سلسلے میں ہے، ان کی اطاعت کے سلسلے میں ہے۔ لیکن مرتبہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جناب مقداد کا۔ روایات اور تاریخ میں پہلے 7 افراد جنہوں نے اسلام کا اعلان کیا ان سب میں سے جناب مقداد ہیں۔ اور واقعاً یہ بھی عجیب حدیث ہے کہ جناب مقداد کی جیسے فرمایا معصوم نے قرآن میں الف کی مثال ہے، جناب مقداد کی اسی طرح امت میں مثال ہے، جیسے قرآن میں الف کی، اور اس کی آگے تشریحات مختلف ہیں کہ الف ایسا ایک لفظ ہے جو جس لفظ کے ساتھ بھی متصل ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ دیکھیں با کیسے لکھا جاتا ہے، لیکن جب اس کو کسی کے ساتھ جوائن کیا جاتا ہے تو پھر اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیم کو کیسے لکھا جاتا ہے، جب کسی لفظ کے ساتھ اس کو وصل کیا جاتا ہے تو اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن الف کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ جناب مقداد جن حالات میں رہے رسول اللہ کی زندگی میں، ان کی رحلت کے بعد مولا کائنات کی مظلومیت کا دور جتنے ادوار سے سخت ترین حالات سے گزرے ہیں، جناب مقداد ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہے، اور یہ عام مرتبہ نہیں ہے۔ جناب مقداد ان افراد میں سے ہیں، معصوم فرماتے ہیں الذین لم یغیروا ولم یبدلوا، جو بالکل جن میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، جناب مقداد ان افراد میں سے ہیں۔ اور بعض روایات کی روشنی میں جناب مقداد کا دل زبر الحدید سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، جیسے لوہے کا ٹکڑا لوہے کی اینٹ ہوتی ہے، اس طرح سے جناب مقداد ان کے دل کی یہ کیفیت ہے۔ نہ یہ کہ وہ دل کی سختی کو عرب پتھر سے تشبیہ دیتے ہیں، قلوبہم کالحجارۃ او اشد قسوہ، ان کے دل پتھر کی طرح ہیں، لیکن جب کسی کے دل کو لوہے سے تشبیہ دی جاتی ہے یعنی وہ مشکلات میں، سختیوں میں، پریشانیوں میں، حالات کے بدلنے سے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ اتنا ثابت قدم ہوتا ہے، کوئی طوفان اس کو اپنے مقام سے، اپنی جہت سے، اپنے راستے سے اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ لہذا جناب مقداد ان افراد میں سے ہیں، کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ اور معصومین علیہ السلام نے کئی مقامات پر جب اصلی شیعوں کا تذکرہ کیا ان میں سے ایک ہستی جناب مقداد ہیں۔ وہ مشہور واقعہ امام رضا علیہ السلام مولا کی ذات پہ بلند ترین صلوات۔
صلی علی محمد و آل محمد کہ افراد آئے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، اور امام علیہ السلام نے ملاقات نہیں کی، ملنے نہیں دیا کافی دیر تک۔ چند بار آئے، امام علیہ السلام نے ملاقات نہیں کی۔ پھر جب مولا نے ان کو ٹائم دیا تو ان کو متوجہ کیا اپنی غلطی کی طرف کہ تم یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، یہ تمہاری بہت بڑی خطا تھی، تو آپ ہمارے شیعہ نہیں، تم ہمارے محب ہو۔ وہاں پہ جو شیعہ کی مثال دی امام رضا علیہ السلام نے کہ ہمارے شیعہ یہ افراد ہیں، ان میں سے ایک فرد جناب مقداد ہیں۔ یعنی معصومین علیہ السلام بھی آئیڈیل کے طور پہ شیعوں کے لیے، حقیقی شیعوں کے لیے جو مثال پیش کرتے ہیں وہ جناب مقداد کی مثال ہے۔ یہ ان افراد میں سے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو ہم علی کے شیعہ ہیں تو پھر جناب مقداد کو دیکھو، ان کا کردار کیا تھا۔ واقعاً ایک عجیب کیفیت، بعض روایات میں ہے کہ جناب مقدار عیناہ فی عینے امیر المومنین ینتظر متی یامرہ فیمضی۔ جناب مقداد کی مولا چھٹے امام مولا کی ذات پہ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں جناب مقداد کا یہ مقام ہے کہ ان کی دونوں آنکھیں مولا کائنات کی طرف لگی رہتی تھیں، یعنی اس انتظار میں ہوتے تھے، ہمیشہ منتظر ہوتے تھے، متی یامرہ، کب مولا کوئی فرمان، کب کوئی حکم دیتے ہیں، فیمضی، تو وہ اس کو فوری انجام دیں۔ یعنی اس انتظار میں ہوتے تھے، جان بکف، ہر وقت تیار، جیسے جناب عمار کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ جناب عمار بھی اسی طرح سے تھے، وہ بھی شرطۃ الخمیس میں سے مولا کے جو چند جان بکف سپاہی تھے ان میں سے ایک جناب عمار تھے، اور انہی میں سے ایک جناب مقداد ہیں۔ ہر وقت جو تیار ہیں، کب ان کے مولا کوئی حکم دیتے ہیں، کب کوئی دستور ہے، یعنی ہر وقت اس تیاری کے ساتھ بیٹھنا۔ اور ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ امام عصر کے لیے اگر ہم نے تیار ہونا تو ہمیں بھی یہ کہا گیا، جو دعا عہد کے جملات ہیں وہ بھی اسی طرح، اگر میں یہاں پہ نہیں ہوں تو جب آپ کا ظہور ہوگا میں اسی آمادگی اور تیاری کے ساتھ قبر سے اٹھوں گا، کفن کو پہنے، لبیک کہتے ہوئے، اپنی تلوار تھامے۔ یعنی یہ پوری وہی کیفیت ہے، ہمیں درس دیا گیا کہ اسی طرح جیسے جناب مقداد اور یہ افراد ان کی زندگی تھی، وہ ہمیشہ تیار تھے، وہ ہمیشہ تیار تھے کہ ہمارے مولا کب ہمیں فرمان دیتے ہیں اور ہم اس کو، یعنی دیکھیں ہماری زندگیاں اور ان کی زندگی بالکل، ہماری کیا توقعات ہوتی ہیں، ساری کی ساری ہماری جو انتظار، جو توقع ہوتی ہے وہ اہل بیت سے لینے کی توقع ہوتی ہے۔ ہم تیار بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ان کے صدقے سے یہ مل جائے، ان کے وسیلے سے یہ مل جائے۔ اور جناب مقداد جیسی شخصیات یہ ہر وقت تیار ہوتے تھے، کوئی حکم دیں امام ہم اس پہ عمل کریں۔ وہ مرنے کا، وہ لڑنے کا، وہ جان دینے کا، اور شجاعت ترین افراد میں سے جناب مقداد ہیں۔ غربت میں بھی جناب مقداد جو اسلام کا پہلے کا دور ہے، شجاعت میں بھی پہلے نمبر پہ ہیں، غربت میں بھی پہلے نمبر پہ ہیں۔ وہ افراد جن پہ فاقے ہیں جناب ابو ذر کی طرح، ان میں سے ایک جناب مقداد بھی ہیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ جناب مقداد جب مدینہ میں انہوں نے ہجرت کی، البتہ ایسی ہستی ہیں جناب مقداد جن کی حبشہ کی بھی، یہ بھی انہی افراد میں سے ہاجر الہجرتین، جنہوں نے دونوں ہجرتیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی جناب مقداد نے، اور مدینہ کی طرف، دونوں ہجرتیں ان کے نام اعمال میں، اور تمام جنگوں میں جناب مقداد بھی شامل ہیں۔ مدینہ کی جو اوائل کی زندگی، اس میں مورخین لکھتے ہیں رسول اللہ کے اور اہل سنت کی روایات میں تو جناب مقداد کو حارس رسول اللہ کہا گیا ہے، نگہبان، رسول اللہ کے نگہبان، ایک محافظ کے طور پہ۔ وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ابتدائی جو ایام ہیں مدینہ کے جناب مقداد کے رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بکری ہے جس کے دودھ سے کئی افراد اپنا زندگی کا نظام چلاتے ہیں۔
کئی افراد اس دور میں، یعنی اتنی غربت کا عالم ہے. کیونکہ الفاظ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ کیونکہ جناب مقداد جب آئے ہیں تو رسول اللہ نے جو بھائی کا سلسلہ تھا، البتہ ہماری بعض روایات میں جناب عمار کے ساتھ بھی ہے ان کا جو رسول اللہ نے بھائی بنایا عقد مواخات، لیکن بعض نے یہ لکھا کہ سب جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کو تقسیم کر لیا تھا، یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ. تو اب جب جناب مقداد پہنچے تو کوئی بھی ایسا نہیں بچا، ہر ایک نے جو ہے وہ ایک ایک کی کفالت اور کفیل بن گئے. تو جب رسول اللہ کو یہ پتہ چلا تو رسول خدا نے فرمایا کہ اب مقداد آپ ہمارے ساتھ رہیں. یعنی جناب مقداد رسول اللہ کی اسی وجہ سے شاید حارث رسول اللہ، ایک نگہبان اور ایک محافظ کے طور پہ. اور اسی اوائل کی زندگی میں ایک تاریخ کا جو تلخ واقعہ پیش آیا، مورخین نے لکھا رسول اللہ کے شتر، لیکن ظاہراً بیت المال یا مسلمانوں کی کچھ ملکیت کے طور پہ کچھ مال مویشی تھے، کفار میں سے ایک فرد نے اس نگہبان کو، چرواہے کو قتل کر دیا اور وہ سارے لے کے گیا. اور جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو وہاں پہ رسول اللہ نے جناب مقداد سے کہا آپ تیار ہو کے چلیں، لشکر اسلام آپ کے پیچھے آتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو تیار ہو کے، حالانکہ وہاں بہت سارے افراد تھے، بعض نے 50 افراد تک کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے وہاں پہ حملہ کیا تھا، ان کے مقابلے کے لیے جو نکلے ہیں وہ بعد میں لشکر اسلام یا چند افراد نکلے ہیں. سب سے پہلے جو گئے ہیں وہ جناب مقداد ہیں. جنگ بدر میں سب کا اتفاق ہے، شیعہ سنی مورخین کا، جو گھوڑے پہ سوار فارس کے طور پہ میدان میں گئے وہ جناب مقداد ہیں. اتنی شجاعت ہے. بعض افراد کے پاس تو کچھ نہیں تھا، بعض اونٹ پہ تھے، لیکن جو گھوڑے پہ سوار تھے، البتہ بعض نے ایک اور فرد کا بھی لکھا، لیکن جناب مقداد کا بعض اہل سنت مورخین نے لکھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جناب مقداد یہ گھوڑے پہ سوار تھے. یعنی جنگجو بھی اس انداز میں ہیں. احد میں وہ افراد، وہاں بھی جناب مقداد کا آپ کو نام ملے گا، وہ افراد جو احد میں ڈٹے رہے، رسول اللہ کا دفاع کیا، زخم کھائے، جن میں مولا کائنات کی ذات، ابو دجانہ اور اس قسم کے دوسرے افراد، حتیٰ بعض خواتین بھی وہاں پہ آپ کو ملیں گی. جب مرد بھاگ گئے، بعض خواتین تھی جو لڑیں، انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا، وہاں پہ جناب مقداد کا نام بھی ملتا ہے. یعنی جیسے ان کے راہبر، ان کے لیڈر، ان کے مولا، ان کے آقا وہ بھاگنے والے نہیں ہیں، جناب مقداد بھی کسی جنگ میں نہیں بھاگے. اس طرح سے دفاع کیا ہے. صدر اسلام میں بھی اسی طرح سے جب کوئی موقع پیش آیا ہے، بزدل نہیں ہیں، گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں. جو افراد گھر بیٹھنے والے ہوتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی اسلام کا اس طرح سے دفاع نہیں کر سکتے. وہ پھر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی اسی طرح جناب مقداد میدان میں ہے، لیکن سوچ کے ساتھ، مولا کی پیروی، مولا کے فرامین کی اطاعت کرتے ہوئے. وہاں بھی ایک فرد کو مخاطب کر کے، یہ جناب مقداد کی واقع جرأت ہے، ایک فرد کو مخاطب جو رسول اللہ کی جانشینی کے لیے آگے بڑھا تو مخاطب کر کے جناب مقداد نے ان سے یہ کلمات واقعا تاریخ میں بہت خوبصورت فرمایا تھا، الزم بیتک، تم اپنے گھر میں بیٹھو، وابکی علی خطیتک، اپنی خطا اور اپنے گناہ پہ گریہ کر، وسلم امرہ الی، یا وسلم امرہ لأہلی، جو اس کا اہل ہے یہ کام اس کے سپرد کر دے، تو اس کا اہل نہیں ہے. یہ جناب مقداد کی وہاں بھی دفاع موجود ہے. رسول اللہ کی رحلت کے بعد مولا کا حق اس سے دفاع کیا ہے، مولا کی حمایت میں بولے ہیں. وہ افراد جنہوں نے مولا کی نصرت کے لیے آمادگی کا اعلان کیا تھا، چند افراد جو نکلے تھے سر کے بال منڈوا کر، جو چند افراد آئے تھے، ان میں سے بھی ایک جناب مقداد ہیں. یعنی دیکھیں ہر مرحلے میں ساتھ ساتھ ہیں جناب مقداد. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ شک. اللہ یہاں پہ تھوڑی سخت روایات ہیں، بعض اسی لیول کی شخصیات ہیں، جب بعض مقامات پہ دیکھا کہ ان کا نام نہیں ہے اس لیول پہ،
وہ بھی بہت بڑا ان کا مقام ہے، لیکن معصوم نے فرمایا کہ ایک مرحلے میں، ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن میں بھی خیال آ گیا تھا کہ مولا کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی تھوڑی اپنی رائے ان کی بھی شامل ہو گئی تھی۔ لیکن معصوم نے فرمایا جناب مقداد وہ ہستی ہیں ایک لمحے کے لیے جن کی زندگی میں شک نہیں آیا، ایک لمحے کے لیے، یعنی یہ بہت بڑا۔ دیکھیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ما شککت فی الحق کے موز اوری، تو جب سے مجھے حق دکھایا گیا میں نے ایک لمحہ بھی اس میں شک نہیں کیا۔ یہاں پہ جناب مقداد کے بارے میں معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ ہستی ہیں ان حالات سے بھی گزرے ہیں، لیکن ذرہ برابر شک، ریب اس طرح سے ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اور جب مولا کے لیے کی نصرت میں آمادگی کا اعلان کیا تو وہاں پہ یہ جملہ ملتا ہے کہ جناب ابو ذر نے جناب مقداد سے کہا کہ میں آپ کی جو آپ نصرت کے لیے پکار رہے ہیں کہ ہمیں قیام کرنا چاہیے، جناب ابو ذر نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یعنی دیکھیں جناب ابو ذر اتنے بڑے مقام کے باوجود جناب مقداد سے اپنے آپ کو متصل کر رہے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں جناب مقداد کا یہ جملہ کہ یہ کام ایک دو افراد سے ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے پوری ایک جماعت چاہیے، افراد چاہیے، یعنی قدم اٹھایا ہے اگر بولے ہیں، لیکن سارے کام بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اور دوسرے مراحل میں بھی جو انہوں نے انجام دیے ہیں وہ مولا کائنات کے حکم سے۔ اگر بعض جنگوں میں شرکت کی ہے، اگر اور اس قسم کے مسائل ہیں، تو وہ سارے مولا کائنات نے جہاں پہ حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اسلام کی سر بلندی کے لیے، وہاں پہ جناب مقداد آگے بڑھے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی شخصیت ایک مرحلے میں، بعض مورخین نے لکھا کہ جب جناب مقداد کی جسامت بڑی اور بھاری ہو گئی تو ایک فرد نے کہا کہ اب آپ تو لڑنے کے قابل نہیں رہے، یا آپ سے تو اب جہاد قتال یہ ساقط ہے۔ تو جناب مقداد نے کہا قرآن کریم میں ہے انفروا خفافا و ثقالا، خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ تم نفر کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، چاہے تم ہلکے ہو۔ یعنی اس آیت کو لوگ کوشش کرتے ہیں آیات کو اپنے سے ہٹائیں، ان کا رخ اپنی، کہیں یہ آیت ہماری طرف اس کا رخ نہ ہو جائے، توجیہیں کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں نہیں کہہ رہی، یہ اور افراد کو کہہ رہی ہے۔ اور آج ہماری بھی یہی ہوتی ہے، خدا ہمیں بچائے، کہ جو آیات اس قسم کی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو دشمنوں کے لیے ہیں، یہ تو فلاں کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کی آیت۔ وہ حالانکہ ان کے نقصان میں تھی ظاہری طور پہ، یعنی نقصان ہے، یعنی اگر وہ آیت نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے اگر کہنے پہ مطمئن ہو جاتے جناب مقداد کہ میں تو واقعاً اس طرح میری اگر جسمانی حالت اس طرح سے ہے تو آپ مجھ پہ واقعاً جہاد ساقط ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ آگے نہیں، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آپ ہلکے ہو تب بھی نکلو، بھاری ہو تب بھی نکلو۔ البتہ اس کے اور بہت سارے مفاہیم ہیں، لیکن ایک اس کا مفہوم جس کو جناب مقداد نے جس کی شرح کی کوئی یہ ہے کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے تو اس میں دیکھیں جسم و جسمانیت کو دیکھا جائے، یعنی ان افراد میں سے جناب مقداد واقعاً جو مولا نے یہ فرمایا تھا بہت ہی بہترین، المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف۔ مولا نے فرمایا مومن ایک چٹان کی مانند ہوتا ہے، جتنے طوفان آئیں اس کو ہلا نہیں سکتے۔ واقعاً جناب مقداد ان مومنین میں سے ہیں جتنے طوفان آئے ہیں، سخت سے سخت طوفان تاریخ میں جناب مقداد کو نہیں ہلا سکے، اتنے ایمان میں پختہ۔ کیسے پختہ نو؟ رسول اللہ کا ساتھ ہے، رسول اللہ سے حاصل کیا ہے، ان کے شاگرد خاص ہیں۔ جب انسان کا لینے کا ارادہ ہو تو پھر انسان بہت کچھ لے سکتا ہے، ورنہ جب لینے کا ارادہ نہ ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ مجتہدین کے پاس، علماء کے پاس لوگ سال سال بیٹھتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی تبدیلی۔ وہ بعض ایسے افراد وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک شیشی ہوتی ہے، اس کو آپ بند کر کے ایک سمندر میں پھینک دیں، اوقیانوس میں پھینک دیں، باہر میں پھینک دیں، یم میں پھینک دیں، جتنے نام ہیں سمندروں کے بڑے سے بڑے میں آپ پھینک دیں، اگر اس کا
مضبوطی سے ڈھکن آپ نے بند کیا ہے تو وہ اس میں پڑی رہے تو کوئی ایک قطرہ آپ پانی کا اس میں نہیں آئے گا۔ تو بعض ممکن ہے ایسے افراد بھی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین صلوات، بعض افراد ممکن ہے اس وقت بھی ان کی محفل میں بھی موجود ہوں لیکن ذرہ برابر فائدہ نہ لیں۔ اور اسی کی ایک تعلیم ہمیں جناب مقداد نے دی ہے، بہت ہی وہ خوبصورت ہے۔ جناب مقداد تشریف فرما، ایک فرد گزرا، کہا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں مقداد، یہ آنکھیں انہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کاش ہم بھی ہوتے اس دور میں، کتنے بڑے خوش نصیب ہو تم نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، کاش ہم بھی ہوتے۔ جناب مقداد غصہ ہوئے، لوگ حیران ہوئے کہ یہ غصہ ہونے والی بات نہیں تھی، آپ کو غصہ آ گیا۔ جناب مقداد نے سمجھانے کا جو انداز تھا کہا کہ اب میں اپنے الفاظ میں کہ شکر کرو تم اس دور میں نہیں تھے۔ اس دور میں افراد موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے کو، ان کے وجود مقدس کو درک کیا اور جہنم میں گئے ہیں۔ ایسے افراد موجود تھے، جناب مقداد نے کہا رسول اللہ کی زیارت کی ہے، ان کی محفل میں آئے ہیں لیکن جہنم میں گئے۔ جناب مقداد نے کہا شکر کرو اس دور میں نہیں تھے، تمہاری جگہ خدا نے کسی اور کا امتحان لے لیا، تم اس دور میں نہیں تھے اور آج سن کے تم عمل کر رہے اور خوش ہو۔ آج تم نے یہ تعلیمات سنی ہیں لیکن اس پہ عمل کر رہے ہو، کیونکہ وہ دور جس میں رسول اللہ کو پروردگار عالم نے مبعوث کیا وہ کائنات کا سخت ترین مرحلہ تھا، دشوار ترین مرحلہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اتنا آسان مرحلہ تھا۔ اور ظہور امام زمانہ اس دور کو بھی شدید ترین دور کہا گیا ہے۔ یعنی بعض روایات میں یہ ہے کہ ہمیں وہ البتہ جو ایک گل و گلزار ہو جائے گی دنیا، وہ ایک مرحلے کے بعد ہے، یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام جو ہی ظہور ہوگا تو گل و گلزار ہوگی دنیا، نہیں۔ یعنی بعض روایات میں اس کے لفظ اس طرح کے ہیں کہ امام علیہ السلام کے جو ساتھی ہوں گے ان کی جو غذا ہوگی وہ گھاس ہوگی۔ یعنی اس طرح سختی سے، اس طرح مشکلات سے، جس طرح رسول اللہ کے دور میں کس طرح سے وہ بھوکے زندگی گزارتے تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور لڑتے تھے، امام علیہ السلام کا جو پہلا دور ہے اس میں بھی اتنی سختی ہیں، یہ سختی کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا ہر قسم کی آسائشیں ہیں، کھائیں کباب کھائیں، مرغ کھائیں، ہر چیز کھائیں آپ اور سکون سے جو ہی امام، وہ ایک مرحلے کے بعد، وہ ایک مرحلے کے بعد ہے، وگرنہ شروع والا اسی طرح۔ جناب مقداد نے واقعاً یہ جو ہم کہتے ہیں یہ اب کہنا تو ایک آسان مرحلہ ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، لیکن شاید یہ مقام فکر ہو کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ آج خدا کا شکر ہے ہم نے سنا ہے تو ہم اسی راستے پہ ہیں، نام کے تو ہم اسی راستے پہ ہیں، ایسے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن کیا معلوم میں اگر کربلا میں ہوتا تو میں کس صف میں ہوتا۔ واقعی میں اس مرحلے میں ہوں کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں ان تمام چیزوں پہ پاؤں رکھ کے میں اپنی فیملی کو چھوڑ دیتا، میں اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا، ہر چیز دنیا کی میں چھوڑ دیتا، میں کہتا امام علیہ السلام میں آپ کی خدمت میں ہوں، کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ واقعی میں اس مرحلے میں ہوں، سخت ہے ہمارے لیے۔ لہذا جناب مقداد اس معرفت کے اس مرحلے پہ ہیں، اس کو سمجھایا کہ تم خدا کا شکر کرو، اس مرحلے میں خدا نے تمہیں بھیجا ہے، وہ امتحان جو پہلے والوں سے لیا پروردگار عالم نے وہ آپ سے نہیں لیا، اسی پہ شکر کرو جس مرحلے میں تم ہو، وگرنہ فقط زیارت کرنے سے، دیدار کرنے سے انسان ہدایت نہیں پاتا۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام، مولا کی ذات پہ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فقط دیدار کرنا، فقط زیارت کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ سید الشہداء کی شمر نے زیارت کیا یا نہیں، عمر سعد نے زیارت کیا یا نہیں، خولی و سنان ان سب نے زیارت کی ہے، امام علیہ السلام سامنے موجود ہیں، لیکن کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لہٰذا ایسے نہیں ہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے، اگر ہمیں زیارت نصیب ہو جاتی، بعض افراد کی آج یہی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں امام کی زیارت ہو جائے،
اس سے اہم مرحلہ یہ ہے میرے لیے سب سے پہلے اور آپ کے لیے یہ کہ ہم جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں. یہ سب سے اہم مرحلہ ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جن کو زیارت نہیں ہوئی، خصوصاً ان میں جناب اویس کرنی کا بتایا جاتا ہے، وہ بھی یمن کے ہیں، ہم شہری ہیں وہ جناب مقداد کے. دیکھیں انہیں بھی زیارت نہیں نصیب ہوئی، لیکن دیکھیں کہاں سے آخری مرحلہ میں بعض نے یہ لکھا ہے کہ صفین میں پہنچے ہیں، مولا کائنات کا ساتھ دیا ہے. یعنی بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو زیارت جن کو حاصل نہیں ہوتی، زیارت نہیں ہوتی، لیکن ان میں اتنا جذبہ ہوتا ہے، اتنی اطاعت ہوتی ہے، اتنی تڑپ ہوتی ہے، وہ اسی جو امام چاہ رہے ہوتے ہیں، جو رسول چاہ رہے ہوتے ہیں، جو الہی نمائندے کی چاہت ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں. لہذا جناب مقداد ان افراد میں سے ہیں. بعض روایات کی روشنی میں وہ افراد جنہوں نے مودت فی القربہ کا واقعاً حق ادا کیا ہے جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا، ان میں سے ایک جناب مقداد ہیں. وہ افراد جنہوں نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، وہ واقعاً حق کے مودت ادا کیا، ان میں سے ایک جناب مقداد ہیں. یہ کم مقام نہیں ہے. وہ ہستی جناب مقداد جنہوں نے روایات میں مولا کائنات کی امامت میں رسول اللہ کے بدن اطہر پہ نماز جنازہ پڑھی، اور جناب سیدہ کے جنازے میں جو خواص شامل تھے ان میں سے ایک جناب مقداد ہیں. یہ عام مقام نہیں ہے، ہر ایک فرد کو یہ سعادت نہیں تھی. آیت افراد کہہ دیا تھا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ان میں جو شامل ہیں ان افراد میں وہ جناب مقداد ہیں. لیکن اس طرح سے نہیں ہے یہ اتنے فضائل، اتنے کمالات ملے ہیں تو یہ آسانیوں میں زندگی ہے. سختیاں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، مصیبتیں ہیں. وہ ایک مناسبت سے پہلے بھی میں نے عرض کیا جناب مقداد کا، وہ بھی انہی کی مناسبت سے کہ مولا کائنات کے گھر میں فقر و فاقہ ہے. جناب سیدہ نے جب بتایا مولا کائنات نکلے ہیں گھر سے، 1 دینار قرض لیا ہے. یعنی دیکھیں جو مدینہ کی ابتدائی زندگی ہے، آپ اتنی ابتدائی زندگی بھی نہیں، آپ کہہ لیں 5-6 ہجری، کیونکہ 3 ہجری میں 2 ہجری میں مولا کا عقد آگے پھر تو اس روایت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ کے گھر میں بچے بھی موجود تھے. مولا کائنات نے 1 دینار جب قرض لیا، مدینہ کی گلی میں آئے، دیکھا جناب مقداد گھر کے باہر ہیں، اور اس وقت گھر سے باہر کوئی نکلتا تھا. اس قسم کے حالات، اس قسم کا وقت مولا کائنات نے جب پوچھا تو جناب مقداد نے کوشش کی نہ بتائیں، کیونکہ معلوم ہے اس وقت ہر ایک کے اس طرح سے حالات ہیں. بعض منابع میں نے یہ دیکھا کہ جناب مقداد نے مولا سے کنایے میں بات کی، عرض کیا کہ میری وہی حالت ہے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی زبان پہ تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جو حضرت موسیٰ نے جب مصر سے نکلے تھے اور مدائن میں پہنچے تھے، وہاں حضرت شعیب کی جو بچیاں تھیں ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور وہاں درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور یہ دعا کی. بعض دعائیں بھی کتنی مستجاب ہوتی ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا اب تو جو بھی بھیجے، جو بھی خیر بھیجے تیری طرف میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ گھرانہ ہے، نہ کھانا ہے، بھوک پیاس. اتنی دیر گزری تھی، جناب شعیب کی بیٹی آئیں، کہا کہ ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. یعنی دیکھیں ایک دعا سے گھر بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی، سارا بندوبست ہو گیا. تو جناب مقداد نے عرض کیا کہ جو حضرت موسیٰ کی حالت تھی، اے امیر المومنین میری بھی یہی حالت ہے. تو مولا نے بعض یہاں پہ تعبیرات سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کے گھر میں جو فاقہ کی حالت تھی وہ 3 دن گزر چکے تھے. جناب مقداد کے گھر جو فاقہ کی حالت تھی اس کو 4 دن گزر چکے تھے. اور جناب مقداد نے یہ کہا تھا کہ میں بچوں کی حالت نہیں دیکھ پایا، تو میں نے کہا کہ میں
گلی میں آ جاؤں، ان کی حالت میں نہیں دیکھ پایا۔ مولا نے فرمایا کہ ہم سے زیادہ تم مستحق ہو۔ وہ دینار جناب مقداد کو دے دیا۔ یعنی ایسے حالات سے جناب مقداد گزرے ہیں۔ وہ جب تنہائی کا زمانہ ہے، جب بیوی بچے نہیں ہیں، تو اس وقت بھی دیکھیں دودھ پہ گزارا کرنا ہے، اور وہ بھی کئی افراد، نہ یہ کہ فقط ایک فرد۔ اور یہاں بھی دیکھیں جب شادی کے بعد کا زمانہ ہے، جب گھر میں بچے ہیں، وہاں بھی جناب مقداد کی اسی طرح سے حالت ہے، وہاں بھی حالات تنگ ہیں۔ لہذا اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ جس کے حالات اچھے ہیں وہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان اچھا نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ کا ایک واقعہ، ایک اگر آپ سفر کریں تو اس قسم کے جو افراد ایک بلند مراحل پہ اور کمالات پہ پہنچے، ان کی حالت اس طرح سے ہے۔ وہ جناب ابو ذر ہوں، جناب سلمان ہوں، جناب مقداد ہوں، جناب عمار ہوں، اس طرح سے زندگی بسر کی ہے۔ لیکن ذرہ برابر دیکھیں وہ روایات کی روشنی میں کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض دفعہ فقر اور فاقہ یہ انسان کو کفر کے مرحلے تک لے جاتا ہے۔ یعنی اتنی ایک خطرناک بیماری بھی ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو انسان کفر تک چلا جاتا ہے، ہر چیز کا منکر ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بعض افراد کی حالت اس طرح سے ہوتی ہے، جب کچھ نہیں ہوتا، فقر و فاقہ ہوتا ہے، گھر کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو انسان، میں پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ایک فرد کہتا تھا کہ خدا بھی پارٹی جو ہے اپنی پارٹی باز، خدا بھی بعض کی حمایت کرتا ہے، بعض کی نہیں کرتا، فلاں کی حمایت کرتا ہے اور میری حمایت نہیں کرتا۔ یعنی بعض دفعہ الفاظ ہوتے ہیں یہ زبان پہ، اور بعض دفعہ دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے حالات تو اچھے ہیں، اس کو تو خدا سب کچھ دے رہا، مجھے کیوں نہیں دے رہا، میرا کیا قصور ہے۔ یعنی یہ بعض دفعہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا فقر اتنی خطرناک مرض بھی ہے ایک حوالے سے، اور بعض نے فقر کو اسی وجہ سے، بعض محققین نے کہا اس کو فقر کہتے ہیں کہ جو فقرات ہیں، جو ستون فقرات ہیں، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو فقر کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا جس کا ایمان خصوصاً کمزور ہے۔ ایک ملت، ایک قوم اپنے پاؤں پہ اگر وہ فقیر ہے، اگر وہ فقر کی حالت میں ہے، اس میں ہمت اور طاقت نہیں ہے وہ جو اسلام نے قوانین بتائے ہیں، جو اسلام کے احکام ہیں، اس پہ عمل کر سکے، کیونکہ وہ تو گداگر ہوگی، وہ ملت تو فقیر ہوگی، اس نے کیا کہنا ہے دوسروں کو۔ یہ اتنا خطرناک مرحلہ بھی ہے فقر کا، لیکن اسی فقر کے ہوتے ہوئے جناب مقداد جیسی ہستیاں، جناب ابو ذر جیسی ہستیاں، وہ فقر کے ہوتے ہوئے غنی تھے، فقر کے ہوتے ہوئے بے نیاز تھے کبھی، کیونکہ ان کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں تھی، ان کو برداشت کر رہے تھے۔ اصل ہدف اور مقصد ہمارا کیا، کس طرف ہم نے بڑھنا ہے، اس طرف وہ بڑھ رہے تھے۔ لہٰذا ان درجات پہ پہنچے، ان مراحل پہ پہنچے۔ یہ جنت ان کی مشتاق ہے، یعنی ایک تو عام افراد کا مرحلہ ہے، لیکن ایک ان ہستیوں کا مرحلہ ہے جہاں پہ مولا کائنات کے لیے جنت ان کے دیدار کی منتظر ہے۔ اسی طرح اور یہی جو افراد ہیں چند جن کا تذکرہ ہوں، ان میں سے بعض افراد کے بارے میں ان کے جنت کے شوق سے زیادہ جنت ان کی مشتاق ہے، بعض کے بارے میں یہ تعبیر موجود ہے۔ یعنی اگر ان کے دل میں شوق ہے بھی تو جنت کا جو شوق ہے کہ میں ان کا دیدار کروں، وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ کس طرح انہوں نے، اور وہ جو آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک نظریہ وہ بھی بہت خوبصورت ہے، یہ افراد کیونکہ خود جنت بن جاتے ہیں، بعض افراد جہنم بن جاتے ہیں۔ جب خود افراد جنت بن جاتے ہیں تو وہ والی جنت پھر ان کی مشتاق ہوتی ہے، وہ ان کی مشتاق ہوتی ہے۔ یہ کیونکہ خود جنت ہیں، فروح و ریحان و جنت نعیم۔ بعض افراد ایسے وہ خود جنت نعیم ہیں، جن میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، جن میں خوبی ہی خوبی ہے۔
جن میں کوئی بری صفت نہیں ہے، یہ خود جنت ہیں، یہ جنت خود تقسیم کر رہے ہیں۔ اور بعض اس کے مقابلے میں ایسے افراد ہیں جو چلتی پھرتی جہنم ہیں، جو خود واقعا جہنم ہیں، جہاں پہ بیٹھیں ان کے اسی طرح کے کارنامے ہیں، جہاں پہ بیٹھیں آگ لگانا، اختلاف ڈالنا، دوسروں کو تکلیف دینا، اس قسم کے افراد یہ چلتی پھرتی جہنم ہیں۔ وہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ان سے کبھی ملاقات نہ ہو، اور وہ چلتی پھرتی جنت ہوتے ہیں جن کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ جب زندہ ہوں تو لوگ مشتاق ہوں کہ ہم ان کی زیارت کریں، جب دنیا سے چلے جائیں ان کے درمیان نہ ہوں تو وہ کہیں کاش ہمارے درمیان ہوتے، ان کے دیدار کے مشتاق ہوں، ان کی زیارت کے مشتاق ہوں۔ ان میں سے ہیں جناب مقداد اس معرفت کی بلندی پر، اس عبادت اور اس شجاعت کی بلندی پر، ہر ایک مارکے میں آگے آگے ہیں جناب مقداد، ہر مارکے میں آگے ہیں۔ اور زندگی کے آخری ایام جب مورخین نے لکھا تو مدینہ کے باہر ایک فرسخ کے فاصلے پہ جرف کا مقام ہے، وہاں پہ جناب مقداد زندگی گزار رہے ہیں، اور وہیں پہ جناب مقداد کی وفات ہوئی۔ ایک فرسخ کے فاصلے سے جناب مقداد کے بدن کو بقیع میں لایا گیا، اور تاریخ کا یہ جملہ ہے صحابہ نے کندھوں پہ ان کے جنازے کو اٹھایا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ ان کے مقام کی وجہ سے، اتنا مرتبہ بڑا ہے جناب مقداد کا، ایک فرسخ تک صحابہ نے جناب مقداد کی تشییع جنازہ کی ہے۔